دیوتا ہے, چاند ہمارا دیوتا ہے, اگر وہ چھپ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں کوئی بلی چلانی ہے, کوئی بھینٹ چڑھانی ہے. اور اس کا واقعی لوگ اپنی زندگیوں پہ ایک اثر سوچتے تھے, محسوس کرتے تھے, اور آج بھی یہ چلا آ رہا ہے کہ آپ کی ستاروں پہ اثر پڑتا ہے. ہم نے اسی حوالے سے ایک رپورٹ بنائی کیونکہ آج یعنی 16 جولائی کو 2019 کا آخری چاند گرہن ہے جو کہ پاکستان میں بھی جزوی طور پہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے حوالے سے یہ جو رپورٹ ہے پہلے دیکھتے ہیں اور پھر یہ جانیں گے کہ آپ کے ستاروں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہوں گے, بٹ فرسٹ ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. رواں سال کا دوسرا چاند گرہن منگل 16 جولائی کی رات کو ہوگا. چاند گرہن پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا سکے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن کا آغاز منگل کی رات شروع ہوگا جو بدھ کی درمیانی شب تک جاری رہے گا. چاند کو گرہن لگنے کا عمل منگل کی رات 11:44 پر شروع ہوگا جبکہ رات 2:32 پر گرہن عروج پر ہوگا. چاند گرہن بدھ کی صبح 5:18 پر اختتام پذیر ہوگا. چاند گرہن پاکستان سمیت یورپ, ایشیا, افریقہ اور جنوبی امریکہ کے مختلف شہروں میں دیکھا جا سکے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق بحر اوقیانوس اور بحر منجمد میں بھی چاند گرہن واضح ہوگا. واضح رہے کہ سال 2019 کا پہلا چاند گرہن 21 جنوری کو ہوا تھا جو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا تھا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے 2 اور 3 جولائی کے درمیان دنیا بھر میں سال کا دوسرا سورج گرہن دیکھا گیا تھا. جی جناب, جن کو ایسٹرالوجی میں اگر انٹرسٹ ہو, یہ جولائی بڑا ہیپننگ ہے. ایک تو جی اس میں زیادہ تر پلانٹس اس وقت ریٹروگریڈ میں ہیں, خصوصاً مرکیوری ریٹروگریڈ کی بات کی جاتی ہے جو کہ چلے گا. اس کو ایکچولی تو یہ اختتام پذیر ہوگا 2 اگست کو, لیکن اس کا شیڈو پیریڈ چلے گا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جولائی میں 2 مونز کی بھی بات کی جا رہی ہے. بالکل جب جولائی شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ نیا چاند ہوا اور بالکل جولائی کے آخر میں بھی نیا چاند ہوگا. پھر 5 جو یہ پلانٹس ریٹروگریڈ میں ہیں, اس کے علاوہ ایک سورج گرہن اور یہ چاند گرہن, بہت کچھ چل رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ بھائی میرے فیوریٹ ایسٹرالوجر, اور اگر آپ نے پاکستان کے بیسٹ کانٹینٹ کے بارے میں اگر بات کرنی ہو, فیس بک پہ دیکھیں ایسٹرو جیم, دیٹ از دا بیسٹ ایسٹرالوجی کانٹینٹ. ویکلی اپڈیٹس ملتی ہے, ستاروں کا حال آپ کو ملتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث اعظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جو نا بالکل ہی منہ موڑ لیا ہے صبح کے شو سے, اور ہماری بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کو قبول سدرا, کیا. بائی گاڈ, فرینکلی اینڈ ٹرولی اسپیکنگ, جب مجھے پتا چلا آپ کے ساتھ آنا ہے, سدرا کے ساتھ شو کرنا ہے, اینڈ یو نو یہ 10 سال بعد ہم لوگ دوبارہ بیٹھے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ بیٹھ چکے, پہلے تو ہر ہفتے بیٹھتے تھے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, اینڈ یہ میرے دن کا آغاز آج بڑا اچھا ہوا, ایکٹیو رہنے والا. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیں, لیکن اس دن میں جو کہا جا رہا ہے آگے چاند گرہن ہے, عارض بھائی کیا اس کا اثر پڑنے والا ہے لوگوں کی لائف پہ؟ سدرا, 2-3 چیزیں پہلے تمہید کے طور پہ باندھوں. ویسے آپ نے اتنی جامع رپورٹ بنائی ہے کہ میرے کہنے کا کچھ نہیں بچا. ویسے یہ آج رات پاکستان میں 11:50 پہ شروع ہوگا, اور ہر ملک اگر ہم ٹائم سے آگے ہے تو وہ اسی ٹائم میں اپنا ٹائم ایڈ کرے گا تو اس کا ٹائم نہیں کرائے گا, اور ہم پاکستان کے ٹائم سے اگر پیچھے ہے تو اس ٹائم میں سے ڈیڈکٹ کر. 5 گرہن ہونے تھے 2019 میں, 3 ہو چکے, آخری چاند گرہن ہے, اور 26 دسمبر کو اب پھر سورج گرہن ہوگا. گرہن ایک سولر سسٹم کا ایونٹ ہے. جب زمین دونوں پلینٹس کے درمیان میں آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی ادھر نہیں جا پاتی اور اسے شیڈو نظر آتا ہے. یہ آسٹرولوجیکل اصطلاح ہے, بٹ مذہبی طور پر اسے بہت اہمیت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اب یہ بات نا میرے کرنے کی نہیں تھی, یہ بات علماء کرام کو کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اسٹرالوجر کی یہ ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ صرف ٹائم نکال دیتا اور وہ یہ بتا دیتا کہ بھائی پاکستان میں دکھے گا یا نہیں, اور اس کے امپیکٹس آسٹرولوجیکل بیان کرتا. بٹ مبلغین علماء کرام, ہماری جان ان پر فدا, انہوں نے ہمیں دین سکھایا, بٹ وہ آگے نہیں آتے. ایک بات جو میرے کہنے کی بد عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ سنت موقدہ ہے اس گرہن میں نماز پڑھنا. سنت موقدہ, فرض نمازوں کے بعد واجب, اور واجب کے بعد سنت موقدہ. اینڈ نہ جنوری میں کسی عالم دین نے کوئی ایک سپیچ کی کہ گرہن آنے والا ہے اور فلاں مسجد میں سنت موقدہ کی نماز ادا کی جائے گی, نہ ہی سوشل میڈیا پہ کسی نے بولی. البتہ جو انفرادی طور پہ لوگ تھے انہوں نے بولا. سنت موقدہ, یو نو سدرا, ایسی ایک سنت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑا, کبھی نہ چھوڑا, اور کم از کم پاکستان میں یہ ایک ایسی سنت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا, اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا. اچھا, ایز این ایسٹرالوجر
جو ہے حارث بھائی، کیونکہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں کہ کتنا بڑا یہ سیلیسٹیل ایونٹ ہے، یا آپ کو اثرات سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ذائچے، لوگوں کی زندگیوں پہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ نوافل کیوں ادا کیے گئے؟ کیا اس وقت کسی سخت وقت سے گزرتی ہے زمین اور سورج اور آسمان، یا وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ کیا آپ کہیں گے استغفار کرنے کا وقت ہوتا ہے؟ استغفار کرنے کا وقت سدرا، ایک دفعہ کیا مطلب ایک ایسی مثال ملتی ہے ہمیں اسلامیات میں کہ حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جس دن ان کا دوپہر میں انتقال ہوا یا صبح میں انتقال ہوا، اسی رات گرہن تھا. صحیح. تو جو جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایسوسیٹ کر لیا کہ کیونکہ پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو شاید یہ اس کی وجہ سے ایک پرابلم ہے. اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں وہ حدیث پراپر بیان نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا کسی کے مرنے یا جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ بینگ اے اسٹرالوجر، سوری آپ کی بات، بینگ اے اسٹرالوجر اٹ از ڈیم شیور کہ یہ ایک نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ انرجی جو تسلسل سے ہمیں زمین پر پہنچ رہی تھی، سورج چاند پر اپنی کرنیں پھینک رہا تھا اور چاند سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آ رہی تھی. اب زمین اس کے سینٹر میں آ گئی تو سورج نے کرنیں پھینکنا بند کر دی. تو جو چیز ہمارا حق تھا، ہمیں سولر سسٹم میں تسلسل سے فل مون نائٹس کو مل رہا تھا یا مون نائٹس کو مل رہا تھا، وہ کم از کم 6 گھنٹے کے لیے رک جائے گا. جب وہ 6 گھنٹے کے لیے رکے گا تو اتنا فیول تو نہیں ملا جتنا کہ اس رات ہماری ریکوائرمنٹ تھی، یا اس رات ڈسٹربنس بھی پیدا کرے گا. اینڈ آن دا بہاف آف آور آبزرویشنز ایز اے اسٹرالوجر کہ وہ موڈ سوئنگز کی وجہ بنے گا. اور اس کا امپیکٹ دو سٹارز پر بہت زیادہ آئے گا. ایک تو جس کا یہ رولنگ پلانٹ ہے کینسیرینس، اور ایک یہ فرسٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے کیپریکونینس کے. تو ان دو پر اس کا امپیکٹ بہت آئے گا. اگر آپ کینسر یا کیپریکون اگر آپ کا سٹار ہے تو آپ اس کے اثرات محسوس کریں گے. اور کس قسم کے اثرات محسوس کریں گے؟ اب یہ ایک لمبی بحث ہے، ابھی اس پہ بیان کرتے ہیں. یہ پیور اسٹرالوجی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ وہ نماز کسوف بیان کر دوں اینڈ دین پھر نماز کسوف سورج کے وقت ہے، 2 نفل نماز ہے اور لمبی پڑھنے کی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ دیر پڑھے. اور یہ نارمل 2 نفل نماز نہیں ہوتی، اس میں ہر رکعت میں 2 رکوع آتے ہیں اور 2 رکوع کے ساتھ اسے جتنا طویل کیا جا سکے. احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکوع میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ جتنا سورہ بقرہ پڑھنے پر قیام ہوتا ہے، اور پھر دوسرا قیام. لیکن جس بندے نے اس دن فرض نماز نہ پڑھی ہو وہ صرف نماز خسوف کیسے پڑھے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ نماز خسوف جو ہے یہ چاند گرہن پر ہے اور اس کی بھی ترتیب اسی طرح ہے. اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ نماز آیت پڑھتے ہیں اور وہ ان کی وہ 5 رکوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. برای یہ میں نے کہا تھا نا، یہ مبلغین کا کام تھا کہ انہیں یہ بتانا چاہیے. خیر، آپ کے توسط سے لوگوں کو پتہ چل گیا. اچھا، صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا ایونٹ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب گرہن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے مسجد کی طرف بھاگے، تو صحابہ کرام نے یہ ازیوم کیا کہ گرہن بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے کوئی فکر لاحق ہوئی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے. تو اٹ مینز اٹ از اے سائن آف سم ہارڈ شپ، تھوڑا نقصان. اور اس سے ایک پہلو نکلتا ضرور ہے، بٹ میں اس کا معترف نہیں ہوں کہ جتنی دفعہ بھی سورج گرہن ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ پر نہیں آئے اور وہ دیکھنا شروع نہیں کیا. وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں اگر بر صغیر میں دیکھا جائے ویسے بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی پہلوٹی کا بچہ ہے تو آپ اس کو نہ نکالیں، یا لوگ تھوڑی احتیاط کریں بچوں کو کھلے. لیکن a lot of people discard that as myths، اور وہ باقاعدہ چاند گرہن کو یا سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہی جاتی ہے خاص طور پہ سورج گرہن کے حوالے سے کہ آپ کو اس وقت جو ریز ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کافی جو شعاعیں ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اکثر سن گلاسز پہن کے ہی اس کو دیکھنا چاہیے. تو شعاعیں بہرحال ریڈیشن بہت اسٹرانگ ہوگی، اس کے جس طرح بھی آپ اس کو سائنٹیفکلی مانیں نہ مانیں یہ آپ کے اوپر ہے. ناؤ کیونکہ وقت کم ہوگا، اسٹرالوجی پہ آ جائیں حارث بھائی ذرا. بس لازم